السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ دوست و بزرگوں، گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کے شروع کے ایام عبادت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ بندے کو ان ایام میں جتنا اللہ عبادت میں دیکھتے ہیں اتنا زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک ایک روزہ ایک ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی طرح ان ایام میں خاص جو عمل ہے وہ ہے 9 تاریخ کا روزہ۔ یوں تو ہر روزہ ایک ایک سال کی عبادت کے برابر ہے، لیکن 10 تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ اس سے جو پہلے والا دن ہوتا ہے، یعنی ہمارے یہاں جمعے کا دن ہوگا، آئندہ آنے والا جمعہ، سنیچر کی عید الاضحیٰ ہے، اس سے پہلے 9 تاریخ جمعے کی ہوگی۔ تو 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو آدمی 9 تاریخ کے روزے کو رکھے گا، اللہ تعالیٰ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ جو گناہ کیے ہیں اللہ اسے بھی معاف کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والا سال جس میں ابھی گناہ نہیں کیے ہیں اس کی بشارت بھی اللہ کی طرف سے یہ دی جا رہی ہے کہ اگر آنے والے سال میں تم نے کوئی گناہ کیے یا تم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس لیے جو ان ایام میں روزے رکھ سکتا ہے رکھنا چاہیے۔ نفلی روزے ہیں، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر 9 تاریخ کے روزے کا اہتمام کیا جائے تو بہت زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ اس کے بعد ان ایام میں خصوصی عمل یہ بھی ہے کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے۔ یہ محبوب عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو واجب قرار دیا ہے ہر مسلمان پر کہ فرض نماز کا جیسے ہی سلام پھیرو تو سب سے پہلا عمل سلام پھیرنے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے دعا یا اذکار سے پہلے کہ 1 مرتبہ بآواز بلند تکبیر تشریق پڑھو۔ اس طرح پڑھو کہ مسجد گونج جائے۔ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اس کا بآواز بلند پڑھنا مردوں پر واجب ہے۔ یہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر اور 13 تاریخ کے عصر تک 24 نمازیں ہوتی ہیں۔ 5 نمازیں روزانہ کے اعتبار سے، 4 دن کی 20 نمازیں اور
5ویں دن کی 3 نمازیں، 23 نمازیں تو یہ فرض ہو گئیں، اور ایک نماز عید الاضحیٰ کی جو واجب ہے اس کو شامل کیا جائے تو یہ مردوں کے لیے 24 نمازیں ہوتی ہیں۔ یعنی ان 24 نمازوں کے سلام کے فوراً بعد تمام اذکار اور دعاؤں سے پہلے ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا بآواز بلند واجب ہے۔ صرف مردوں ہی پر نہیں بلکہ مستورات پر بھی واجب ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ عورتوں پر چونکہ عید کی نماز نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں 23 نمازوں کے بعد جب فرض نماز کا سلام پھیریں تو وہ بھی پڑھیں، لیکن مرد تو بآواز بلند پڑھیں گے، عورتیں اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں گی تاکہ کسی نامحرم تک ان کی آواز نہ پہنچے، گھر سے باہر آواز نہ جائے، آہستہ آواز کے اندر اس کو پڑھیں۔ مستورات کو اول تو اس کا علم نہیں ہوتا کہ ہمارے ذمے بھی اس قسم کا کوئی عمل ہے، اور ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پاتے ہیں، ان کو بتا نہیں پاتے ہیں کہ نہیں، جس طرح مردوں کو مسجد کے اندر فرض نماز کے بعد میں اس کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، آپ کے ذمے بھی ضروری ہے۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی خواتین اور مستورات کو بتائیں کہ وہ بھی اس عمل کو کیا کریں۔ اس لیے مستورات بھی اس کا اہتمام کریں، بس ان کو آہستہ پڑھنا ہے، مرد بآواز بلند پڑھیں۔ بہتر شکل یہ ہوتی ہے کہ بھول نہ جائیں، اس لیے ایک کاغذ پر لکھ کر جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں کسی دیوار پر اس کو چسپاں کر لیں تاکہ نماز کا سلام پھیرتے ہی دھیان آ جائے اور اس کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے یاد دہانی کے لیے، اور اگر یاد رہ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ امام صاحب کے ساتھ میں جو لوگ سلام پھیر دیتے ہیں وہ تو باقاعدہ پڑھ ہی لیتے ہیں، کسی ایک آدمی کی شروع کرنے سے سب کو یاد دہانی ہو جاتی ہے، لیکن بعض وہ حضرات ہیں جن کی رکعت نکل جاتی ہے، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ان کے ذمے بھی ضروری ہے کہ جب وہ اپنی بقیہ رکعتوں کو پورا کر کے سلام پھیریں تو فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی، چاہے وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو، جب بھی ان کا سلام پھرے گا ایک مرتبہ بآواز بلند ان کو بھی پڑھنا ضروری اور واجب ہے۔ اس کا دھیان رکھنا چاہیے اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ محبوب عمل ہے جو 3 بزرگوں کا مجموعہ عمل ہے، یہ 3 بزرگوں کی عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم پا کر اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تھا، اور یہ ایک ایسی انوکھی عبادت تھی جس سے ساری مخلوق حیران تھی، آسمان کے سارے فرشتے حیران تھے کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک باپ اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو قربان کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے بے ساختہ اللہ کے جناب میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی اس ندا کو سنا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے یہ کلمات اللہ کی تعریف کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ایک طرف ہو گئے اللہ کے حکم سے، اور جنت سے بھیجا ہوا دمبا قربان ہو گیا۔ جب اس منظر کو اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ فرشتے اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ تینوں کی اذکار کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔
اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان تینوں بزرگوں کی عبادت کا ثواب ہمارے اعمال نامے میں درج فرما دیں گے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ان ایام کی ایک خاص عبادت اور ان ایام کا ایک خاص عمل ہے۔ اسی طرح اس سے آگے ان ایام کی فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ اور سبب یہ ہے کہ یہ ایام قربانی ہیں۔ عید الاضحیٰ سے لے کر یعنی 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک یہ 3 دن جو ہیں یہ ایام قربانی کہلاتے ہیں۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مقبول بندے ہیں اور نبی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ہونے کا خطاب بخشا ہے، بلکہ یہ خوشخبری سنائی ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے تمہیں دنیا کا امام بنا دیا ہے۔ چنانچہ جتنے بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آسمانی کتابوں کا ماننے والا کہتے ہیں، چاہے وہ توریت کے ماننے والے ہوں یا انجیل کے ماننے والے ہوں یا ایمان والے ہوں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کی ملت میں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا اور دنیا کے لوگوں کا امام بنایا، اور یہ تمغہ اور یہ اعزاز کچھ قربانیوں کے بعد اللہ نے ان کو بخشا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند امتحانات کے ذریعے سے آزمایا اور ہم نے ان کو اس امتحان میں پورا کامیاب پایا، پورا کامیاب پایا۔ ایک امتحان ان کی اپنی ذات کا تھا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ کوئی توحید کا بیان کرنے والا اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لہذا باطل طاقتوں کے مقابلے میں اللہ کی توحید اور حق کی آواز کو بلند کرنے میں کسی قسم کی جھجک ابراہیم علیہ السلام کو محسوس نہیں ہوئی، جس پر یہ حالات پیش آئے کہ ان کو آگ میں جلانے کا پورا پلان بنا لیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو باطل طاقتوں نے، وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ تو ایک بڑا تالاب تیار کیا گیا تھا جس میں باقاعدہ لکڑیوں کو جمع کر کے آگ لگائی گئی تھی، اور ایسے آگ کے شعلے بھبک رہے تھے اور آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں کہ کسی پرندے کی مجال نہیں تھی کہ اس آگ کے اوپر سے اڑ کر گزر جائے۔ خود آگ جلانے والوں کی ہمت نہیں تھی اس آگ کے قریب جانے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جھولا تیار کیا گیا اور اس جھولے کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو کامل یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ اگر اللہ میری جان لینا چاہے گا تو اسی کی دی ہوئی ہے، میں اس کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور براہ راست آگ کو حکم فرمایا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں گرنے سے پہلے اللہ نے اس آگ کو گل گلزار بنا دیا اور اس آگ کو باغ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آگ میں اللہ نے مجھے پوری زندگی میں جو سکون عطا فرمایا، پوری زندگی میں وہ سکون مجھے اس سے پہلے یا بعد میں نہیں ملا، اس لیے کہ اللہ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ پھر ایسا امتحان آیا کہ گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ گھر میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو توحید کا ماننے والا یا توحید کو جاننے والا ہو۔ ان کا گھر تو ایسا گھر تھا
جو باقاعدہ تصویروں کو بناتے تھے اور شکلوں کو بناتے تھے اور باقاعدہ ان شکلوں کو بازار میں فروخت کیا جاتا تھا جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کی، لیکن گھر والوں نے بھی بڑی سختی کے ساتھ ان کو جواب دے دیا، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، کہ ابراہیم یا تو اپنی حرکتوں سے بعد آ جاؤ ورنہ تمہیں پتھر مار مار کے ہم ہلاک کر دیں، ختم کر دیں، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تمہیں ہمارے گھر میں رہنے کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ اپنے گھر والوں سے سلامتی کی دعا دے کر اور چل دیے، روانہ ہو گئے۔ گویا آگ میں جلنے کو تیار ہو گئے۔ ایک امتحان بڑا یہ تھا، پھر اللہ کی توحید کے مقابلے میں گھر سے نکال دیا گیا، اس کو برداشت کیا۔ اس کے بعد پھر ایک امتحان یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور جس بیوی سے اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی اس بیوی کو اور بچے کو، دونوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ان کو جنگل بیابان میں چھوڑ آؤ جہاں ہم چاہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر تشریف لائے، آگے آگے جبریل ہیں اور پیچھے پیچھے یہ ایک چھوٹی سی فیملی کا قافلہ ہے، ایک باپ ہیں، ایک بیٹا ہے، ایک بیوی ہے، اور بڑے سرسبز و شاداب علاقوں سے گزرتے ہوئے، ملک شام کے بڑے سرسبز و شاداب علاقوں سے گزرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام بار بار پوچھتے تھے جبریل امین سے، آپ اجازت دیں تو یہاں رک جائیں، کہ نہیں، اللہ کا حکم یہاں رکنے کا نہیں ہے۔ چنانچہ اس مقام پر پہنچے جہاں چاروں طرف تپتے ہوئے پہاڑ تھے، سنگلاخ زمین تھی، زندگی کے اسباب وہاں موجود نہیں تھے، نہ کسی کا کوئی گھر تھا، نہ در تھا، نہ قریب میں کہیں پانی تھا، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے بواد غیر ذی زرع، کہ ایسی زمین جس میں کاشت اگانے کی اور کھیتی اگانے کی طاقت نہیں تھی، اس زمین کے پتھریلی ہونے کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی پودا بھی نہیں اگ سکتا تھا۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر آئے۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی، ہمیں آپ یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ اگرچہ جوان تھیں لیکن اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا ان کو، کہنے لگیں اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو تو جس اللہ نے آپ کی حفاظت آگ میں کی ہے، اللہ وہی حفاظت ہماری اس جنگل بیابان میں بھی کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر راضی ہو گئیں اور ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر وہاں سے آ گئے۔ تھوڑی دور چل کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اس جگہ کی سرسبزی، شادابی اور آبادی کے لیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ یہاں ان کو پھلوں کی روزی بھی عطا فرما، یہاں میری اولاد میں اتنی برکت عطا فرما کہ یہ نماز روزے کے پابند ہو جائیں۔ چنانچہ ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے معصوم، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی اور اس جگہ میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیاس کی شدت کی وجہ سے پیر زمین پر مارنے کی برکت سے وہ پانی نکالا جس کو آج ہم زمزم کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زمزم لما شرب لہ، زمزم ہر اس مقصد میں ہے اور اس مقصد کے لیے ہیں جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کو بھوکا آدمی اگر کھانے کی نیت سے پیے تو وہ کھانے کا کام کرتا ہے، پیاسا آدمی پانی کی نیت سے پیے تو پیاس دور ہو جاتی ہے، بیمار آدمی شفا کی نیت سے پیے تو اللہ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے اس کو دعا کی قبولیت کے لیے بھی پیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی خاص مقصد میں دعا کی قبولیت کی نیت سے پیتا ہے، اللہ اس کو پینے کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایسی برکت والا پانی اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں مارنے کی جگہ سے اللہ نے نکالا ہے۔
حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، اس جگہ کو صفا مروہ بنا دیا کہ ہر حاجی کے لیے اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے اس کو ضروری قرار دے دیا کہ حاجی کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، عمرہ کرنے والے کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضرت ہاجرہ کی وہاں نقل نہ اتار لے، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا نہ دوڑ لے۔ اللہ نے ایک مرد یعنی ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک بیوی، ان تینوں افراد کی ایک چھوٹی سی فیملی کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول فرمایا کہ آپ اگر حج کے ارکان پر اور حج کے اعمال پر اگر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان تینوں، ایک بچہ، ایک عورت اور ایک باپ، ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچہ، ان تین افراد کی قربانیوں کے اعمال کا نام اللہ نے حج قرار دے دیا۔ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جس کا طواف کیا جاتا ہے، صفا مروہ جس پر ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا دوڑتا ہے، یہ حضرت ہاجرہ ہیں جو دوڑی تھی اس مقام پر۔ پھر زمزم پیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں ماری تھی، جہاں سے یہ زمزم کا پانی نکالا۔ پھر حاجی اپنے حج سے فارغ ہو کر قربانی کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی ہے۔ تو بیوی بچے کو چھوڑنے کا حکم ہوا، اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ پھر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہوا، اور وہ بھی خواب کے ذریعے سے، صراحتاً حکم نہیں فرمایا، ایک بڑا امتحان تھا۔ خواب میں دکھایا گیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے سے مشورہ کیا، اور بیٹا بھی جب اس قابل ہو گیا، فلما بلغ معه السعی، جب باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گیا، باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا خواب کے ذریعے سے کہ آپ اپنے لخت جگر کو قربان کر دیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، فرمائیے تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ماں کی بہترین تربیت کی بنیاد پر اتنے سمجھدار تھے اور اتنے پڑھ لکھ چکے تھے اور اس قابل ہو گئے تھے، اور اللہ کے حکم کو جاننے والے ایسے ہو گئے تھے، سمجھ گئے تھے کہ میرے باپ نے جو خواب دیکھا ہے، میرے باپ نبی ہیں، اور نبی کا خواب ایسے ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے، گویا میرے باپ کو حکم ملا ہے کہ وہ مجھے اللہ کے نام پر قربان کریں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کے جواب میں فرمایا کہ ہاں، آپ اللہ کا حکم کو پورا کر دیجئے، آپ اللہ کا حکم پورا کریں۔ قال یا ابت فعل ما تؤمر، آپ وہ کر دیجئے اور آپ کر گزریے، اس میں دیر نہ کیجیے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کی پوری تیاری کر دی۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو منا کے اس مقام پر جہاں قربان کرنا تھا وہاں لے گئے، اور لے جانے کے بعد بلکہ راستے کے اندر شیطان نے 3 مرتبہ بہکایا۔ بڑے میاں پاگل ہوئے ہو، ایسا ہوتا ہے کوئی کہ ایک باپ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرے اور اس کے گلے پہ چھری چلائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ شیطان کے پتھر مارے۔ کمبخت اللہ کا حکم پورا کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، ہر حاجی کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ وہ اپنے حج سے فارغ ہو کر 3 مقام پر شیطان کے کنکریاں مارے۔ چنانچہ اس مقام تک پہنچ گئے، اپنے بیٹے کو لٹایا، لٹانے کے بعد آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ اپنے کپڑے اچھی طرح سمیٹ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑیں تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں اور میرے ثواب میں کمی آ جائے، اور میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا لے جا کر، ہو سکتا ہے میری والدہ جب اس کو دیکھیں تو ان کو تسلی ہو، اور چھری چلانے میں ذرا جلدی کیجئے گا، اس کو ذرا تیز کر لیجئے تاکہ اللہ کا حکم پورا ہونے میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ کیا گزری ہوگی اس باپ کے دل پر جو اپنے بیٹے کے یہ الفاظ سن رہا ہے۔
واقعہ بیان کرنا تو میرے لیے بھی آسان ہے، آپ کے لیے بھی آسان ہے سننا، لیکن کیا مقام ہوگا کہ فرشتے بھی حیران تھے کہ آج کیا منظر ہے اور یہ کون سی عبادت ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نبی ہو کر اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی جو نبی بننے والے تھے انہوں نے بھی سچا نبی کا بیٹا بن کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہمارے نزدیک اللہ کا حکم اصل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بال پکڑے اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے کہا، اے اللہ، اگر تو اس لیے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت تجھ سے زیادہ میرے دل میں آ گئی ہے تو آج اسماعیل کو تیرے نام پر قربان کیے دیتا ہوں، اور اگر تو مجھے اپنے امتحان میں دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے اپنے امتحان میں کامیاب کر دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر آسمان سے فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. ایک امتحان کا پرچہ وہ ہوتا ہے جسے اسٹوڈنٹ اور طالب علم یہ کہتا ہے کہ بڑا ہارڈ پرچہ تھا، بڑا سخت سوال تھا، اس سوال کا جواب لکھنے میں مجھے بڑی دقت پیش آئی. اور ایک سوال وہ ہوتا ہے جس کو خود امتحان لینے والا یہ کہے کہ نہیں، یہ امتحان بڑا سخت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان اتنا سخت تھا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. ابراہیم، یہ امتحان تمہارا سب سے زیادہ سخت امتحان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، جنت کے دنبا بھیجا اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہوا. اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اے ابراہیم، ہم نے تمہارے بعد والوں کے لیے اس سنت کو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری کر دیا کہ اب ہر مالدار پر ضروری قرار دے دیا کہ وہ ہر سال ان ایام کے اندر وہ آپ کی یاد کو تازہ کیا کرے. چنانچہ جب صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کا حکم فرمایا تو صحابہ نے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی سنت اور ان کی عمل کی نقل ہے. پھر صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی. پھر صحابہ نے سوال کیا، بعض جانور قربانی کے ایسے ہوتے ہیں جن پر بال نہیں ہوتے بلکہ بڑا باریک رواں ہوتا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قربانی کے ہر روئے کے بدلے میں تمہارے ایک نیکی عطا فرمائے گی. جانور پر کتنا رواں، کتنا بال ہوتے ہیں، اللہ ہر بال کے اور ہر روئے کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرماتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد